بچے مت بنے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے۔ میری کزن ٹریسی مجھ سے بہت بڑی ہے۔ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ بہت پیاری سی ہے، یا کم از کم وہ اتنی پیاری تھی کہ جب تک وہ تھوڑی بڑی نہ ہو گئی۔ اب وہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، وہ ابھی بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کافی خاموش تھی اور اس نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور بہت اچھی پرسکون اور بہت زیادہ امن پسند لگتی تھی۔ مطلب یوں کہہ لے کہ تب وہ زیادہ پیاری لگتی تھی، بہت پرامن تھی وہ۔ لیکن اب وہ ہر وقت روتی ہے، اگر آپ اسے اٹھاتے ہیں تو وہ دور چلی جاتی ہے اور وہ رونا شروع کرتی ہے، اور اگر آپ اسے کھلانا چاہیں گے تو وہ، اور اگر آپ اس سے کھیلنا چاہیں گے تو وہ کہے گی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہر وقت صرف روتی ہی رہتی ہے، وہ ہمیشہ روتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں شکایت ہی کرتی رہتی ہے، اور وہ اب تک بات بھی نہیں کر پاتی، تو اس لیے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اصل میں کس چیز کے بارے میں شکایت کر رہی ہے۔ لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ وہ بہت شکایت کرتی ہے، اور بچوں کے ساتھ یہ بات ہے کہ وہ سمجھتے نہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نمٹنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا، یعنی اپنی بات منوانے کے لیے ان کے پاس رونے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں کبھی کبھی پاگل بھی کر سکتا ہے، بچوں کے لیے اس طرح رونا ٹھیک ہے، لیکن آپ یا میرے لیے ایک بڑے یا بوڑھے کے لیے بچے کی طرح شکایت کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات یہ ہے کہ میں بچہ تو نہیں ہوں، لیکن میں خود بہت شکایت کرتا رہتا ہوں۔ جیسا کہ میری والدہ مجھے اپنے کمرے کو صاف کرنے کے لیے کہتی ہیں اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنا کمرہ صاف کرنے جا رہا ہوں، یا اگر میری ٹیچر نے مجھے کوئی ذمہ داری سونپی ہے اور میں ہر وقت شکایت کرتا ہوں یا مجھے غصہ کرنا پسند ہے یا مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے بارے میں ایک طرح سے پریشان ہو جاؤں گا، اس طرح کرنا ٹھیک تو نہیں ہے نا۔ مطلب میں شکایت کرتا ہوں یا غصہ ہو جاتا ہوں، جو کہ خدا تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ ہمیں ہر کام بغیر کسی شکایت کے ہی کرنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا میں اپنی زندگی میں جانتا ہوں کہ یہ کرنا واقعی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر چیزیں بالکل اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ میں چاہتا ہوں، جیسے کہ میری کزن کے نئے بچے کی طرح، اگر اس کے پاس زیادہ دودھ نہیں ہے یا اگر وہ گود میں آنا چاہتی ہے لیکن اسے نہیں اٹھایا جا رہا تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، یہ چھوٹا سا بچہ جو بھی چاہتا ہے اس کے پاس حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف رونا۔ لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اس کے بارے میں ضرور کچھ کر سکتے ہیں، ہم یا تو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، یا ہم اپنے رویے کو تبدیل کر سکتے ہیں، یا خاص طور پر ہم خدا تعالیٰ سے دعا تو کر ہی سکتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ کام کرنے میں ہماری مدد کریں جو وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے، اور اسے بغیر کسی شکایت یا پریشانی کے ہم خود بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں شکایت کر کے وہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا میرا مطلب کیا ہے، جب آپ شکایت کرتے ہیں تو سب کچھ بدتر ہو جاتا ہے، یہ بہتر نہیں ہوتا۔ لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ ہم ہمیشہ شکایت کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ شکایت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوتا۔ دوستو، آج آپ سے میرا چیلنج یہ ہے کہ چاہے آپ کو جتنی بھی پریشانی ہو، آپ شکایت نہیں کریں گے، اور دیکھیں کیا نتیجہ آتا ہے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ کی زندگی بہت بہت بہتر ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر آپ کو وہی کام کرنا پڑے جو آپ پہلے نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر آپ اس کے بارے میں شکایت نہیں کرتے تو میں شرط لگاتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں بغیر کسی شکایت یا پریشانی کے کریں۔ کیونکہ بات صرف یہ ہے کہ یہاں زمین پر بھی خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں۔ خدا تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ ہے، اور اگر ہم شکایت کریں تو کبھی اس حیرت انگیز زندگی کو جینے کے قابل نہیں ہوں گے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچی ہے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔